طاقتور حلقوں کے کھیل کو بہت مضبوط کر دیا اور عمران خان اگلے 1 سال تک تو باہر نہیں آتے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بڑے امتحان کیا ہوں گے؟ راولپنڈی کے گھر میں چھاپا پڑا اور اربوں ڈالر کا ایک شیش محل برآمد ہو گیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگلے 1 ہفتے میں 2 جونیئر موسٹ ججز کو واپس بھیج دیں گے سپریم کورٹ سے نکال کے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اتوار کا دن ہے، 17 تاریخ ہے اور آج کا بڑا اہم دن ہے۔ جسٹس بندیال کے آخری فیصلوں نے طاقتور حلقوں کے کھیل کو بہت مضبوط کر دیا۔ اب کیا ہو رہا ہے اس کے بعد، جب انہوں نے نیب امینڈمنٹس کو سیٹ اسائیڈ کیا کہ سارے اہم سیاسی کھلاڑی جو ہیں وہ دوبارہ سے نیب زدہ ہو گئے، اپوزیشن کمزور ہو گئی ہے اور کسی بھی کوئی بھی کیس کھول کر اس کا بازو مروڑنا جو ہے وہ بڑا آسان ہو گیا۔ اب اس صورت میں کیا میاں نواز شریف واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو کیوں آئیں گے اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس پہ بھی بات کروں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بڑے امتحان کیا ہوں گے، تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی ملک بڑے امپورٹنٹ دوراہے پہ جا رہا ہے، بلکہ چوراہے پہ جا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے ان کا جو پہلا جملہ تھا نا اس کتاب کا، If I'm assassinated، وہ مجھے ہر باری یاد آتا ہے اور میں کوٹ کرتا ہوں کئی باری، اور وہ تھا کہ we are standing on crossroads whence all but one way leads to destruction۔ یعنی ہم ایسے چوراہے پہ کھڑے ہیں کہ سوائے ایک سڑک کے ہر سڑک ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اب وہ سڑک کیا ہے؟ وہ سڑک بڑی سمپل ہے، جو آپ باتیں سنتے بھی ہیں، ہر آدمی وہ کرتا ہے لیکن کوئی ان پہ عمل نہیں کرتا، جس میں آئین کی پاسداری ہے، جس میں صحیح جمہوریت کا ہونا ہے، جس میں اداروں اور افراد کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا ہے۔ اب آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اوتھ لے لیا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوتھ لینے کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ ہر آدمی کے لیے ایک بڑا پیغام ہے اور خدائی پیغام ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ جج ہیں جن کو ہٹانے کے لیے ان کے اپنے ساتھی ججز نے تل کا زور لگا دیا، ان کو بلا کر امبیرس کیا، ان کی اہلیہ کو کورٹ میں بلا کے امبیرس کیا، FBR کے ذریعے ان کے اوپر انکوائریز کروائیں، سب کچھ کیا۔ ان کا ایک خیال تھا کہ خود تنگ آ کے چھوڑ دیں گے، ریزائن کر دیں گے، وہ ڈٹے رہے وہاں پہ۔ پھر عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک ریفرنس فائل کیا ایک جج کے اوپر، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر، اور تمام حالانکہ ججز ان کے خلاف تھے لیکن وہ پروف نہیں کر سکے تو وہ ان کو ہٹا نہیں سکے۔ جب وہ جج جس کو اس کے اپنے جج، ساتھی جج، اور جس کو حکومت وقت، طاقتور حکومت، جس کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی بیکنگ تھی، سب تھی، انہوں نے ٹل کا زور لگا لیا ہٹانے کا، وہ نہیں ہٹا سکے۔ اور آج اتوار کے دن، چھٹی کے دن، انہوں نے ایز چیف جسٹس آف پاکستان اس ملک کا جو سب سے اہم اور طاقتور عہدہ ہے اس کا حلف اٹھا لیا۔ تو اب یہ اللہ کی دین ہے۔ آپ کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے کہ انسان کی حیثیت کچھ نہیں ہے اور اصل حکومت، اصل حکمرانی جو ہے اللہ، اس کے حبیب اور اس کے احکامات کی ہے، بس اینڈ آف سٹوری۔ بہرحال اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس بڑے امپورٹنٹ کل 2 کیس لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو آرمی ایکٹ کے اوپر لگا ہوا ہے اور دوسرا یہی نیب ترامیم کا آئے گا ان کے پاس۔ اب نیب ترامیم کا جو آئے گا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 184(3) جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اس کو جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا، اس بینچ کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ وہ کل یہ کہہ دیں کہ جناب یہ کیونکہ بینچ کی تشکیل ہی غلط ہوئی تھی تو اس لیے اس کے فیصلے جو ہیں وہ کالعدم ہیں، تو اس صورت میں تو یہ جمعے والی کہانی ہو جائے گی۔ جمعے کی صبح کو جو کہانی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی نیب زدہ نہیں تھا، یہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں اس کے لیے نیب کو اپیل کرنی اور نیب اپیل نہیں کرتی کیونکہ ان کے ہاتھ میں تو ان کے تو کڑائی میں آ گئے ہاتھ، تو پھر یہ لمبا چل سکتا ہے۔ لیکن ایسے میں بھی اب نواز شریف صاحب جو ہے ان کے 2 آپ سمجھ لیں کہ موقف ہے۔ ایک تو کہ وہ آ جائے اور جیسے الیکشن کمیشن نے نشاندہی کی ہے فواد حسن فواد کی، توقیر شاہ کی، احد چیمہ کی، کہ یہ نون لیگ کے خاص بندے ہیں جن کو ڈالا گیا ہے، تو میاں صاحب کو پتا اگر وہ جیل بھی آ گئے تو وہ سافٹ جیل ہوگی، پہلے دن ہی وہ اسپتال میں آ جائیں گے، تمام لگژری کمرہ ہوگا، سہولیات ہوں گی، خادمہ ہوگی، گھر کا کھانا ہوگا، ان کو کسی قسم کا کوئی مزاحمت کا یا سختی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ واٹ ایف، کیا اگر ایسے ہو گیا تو، لیکن اگر اب وہ نہیں آتے تو پھر میاں صاحب
6 مہینے کے بعد آ کے بھی پی ایم ایل این کا جو سیاسی کریئر ہے اس کو ریوائیو نہیں کر سکیں گے، وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو. تو ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں اپنے فیصلے پہ قائم رہیں اور وہ آئیں وہاں سے. اب آپ دیکھیں کہ راجہ ریاض بھی لندن چلے گئے اور انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. یہ وہی راجہ ریاض ہیں کہ جو 3 دن اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کو مل ہی نہیں رہے تھے ملاقات کے لیے، اور اب وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ملاقات ہوئی جس میں انوار الحق کاکڑ اور دیگر اہم کابینہ کے افراد ان کی تشکیل ہوئی اور وہ آئے کابینہ میں، تو اس میں ساری باتیں راجہ ریاض نے مان لی صرف اس بات پہ کہ اگلی دفعہ وہ نون لیگ کا ٹکٹ ان کو مل جائے گا الیکشن لڑنے کے لیے، کیونکہ راجہ ریاض کو یہ پتا ہے کہ وہ اگلے 19 الیکشن بھی لڑ لیں تو خود سے نہیں جیت سکتے. تو ان کے لیے یہ ایک بارگیننگ چپ تھی جو انہوں نے استعمال کر لی. اب سارا کھیل جو ہے نا آپ دیکھیں وہ نون لیگ کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو بیک فٹ پہ ہوئی بھی ہے، اس کے اپنے بندوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر کیسز کھل رہی ہیں، سب کچھ ہے. سندھ کے اندر سب بندیاں شروع ہو گئی ہیں، جی ڈی اے، ایم کیو ایم، پی ایم ایل این، یہ اتحاد کی باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں تاکہ پی 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 کو کارنر کیا جا سکے. اب جب مریم نواز جائیں گی لندن کل، تو کل شہباز شریف واپس آ جائیں گے، تو آپ کو فیملی کی بھی ڈیوائیڈ پتہ چل جائے گی کہ یہ ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے، ایک میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، آمنا سامنا نہیں کر سکتے. کرتے ہیں جتنی دیر تو وہ بڑا مشکل ان کے لیے ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب جب واپس آتے ہیں تو ان کا بیانیے میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے. کیا وہ جن باجوہ، جن فیض اور دیگر جرنیل اور بریگیڈیئرز جو ہیں ان کے خلاف اپنا پبلک بیانیہ رکھتے ہیں کہ اس کو بدل دیتے ہیں. جن فیض کے خلاف تو ہو سکتا ہے نہ بدلے، وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے باوجود ایک سابق آرمی چیف ہے، تو اس کے اوپر کرنا کتنا ان کے لیے اچھا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. عمران خان بہرحال ابھی قید ہی ہیں، اور عمران خان اگلے 1 سال تک تو باہر نہیں آتے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایک آپس کی نورا کشتی شروع ہو گئی ہے، اور اس نورا کشتی کا مطلب ہے کہ ووٹ اپنے آپ جو ہے ان کو سیکیور کرے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دونوں اپنے اپنے ووٹ سیکیور کرنے میں کیا تحریک انصاف کا بیانیہ جو ہے اس کو رد کر سکے ہیں. تو ابھی تک تو نہیں ہو سکا، ابھی تک تو تحریک انصاف کھڑی ہے اپنے ووٹ بینک کے اوپر. یہ الگ بات ہے کہ اس کے پاس اچھے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں اور وہ شاید اپنے ووٹوں کو نکال نہیں سکتے اور ان کا بچاؤ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہنا کہ ان کو ووٹ نہیں پڑے گا یہ بالکل خام خیالی ہے. ووٹ تو ان کو پڑے گا اور بہت زیادہ پڑے گا، اور جو حالات لگ رہے ہیں مجھے اس سے تو لگتا ہے کہ پہلے سے شاید زیادہ ووٹ ان کو پڑ جائے. تو اس میں ان کی کیا ہوگی صورتحال. اب مین وائل آپ دیکھیں کہ راولپنڈی کے گھر میں چھاپا پڑا اور اربوں ڈالر کا ایک شیش محل برآمد ہو گیا تھا. تہ خانے تھے، تہ خانے میں لاکرز تھے، ایسے الیکٹرانک ان میں لاکس لگے ہوئے تھے کہ اسپیشل ٹیمیں بلائی گئی ہیں، وہ لاکس ہی نہیں کھل رہے کسی سے، اور پتہ نہیں کتنے پیسے وہاں پہ نکلے ہیں، $40 کروڑ یا کتنے ڈالر مجھے یہ نہیں پتا آپ ایگزیکٹ. لیکن ابھی تک اس گھر کے مالک کا نام نہیں آ رہا، اور اس کی پشت پناہی کرنے والے وہ جو خاص افراد ہیں ان کے نام نہیں آ رہے. پنڈی میں کیسے گھر ہو سکتا ہے؟ پنڈی تو ایک گیرزن ہے، کہاں پہ کسی نہ کسی کی نظروں میں تو ہوگا وہ شخص، کسی نہ کسی کو تو پتا ہوگا اس کا. اور ان کی کون کون لوگ ہیں جو اس شخص کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کے بھی نام نہیں آئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک تو گھر کے مالک کا نام نہیں آ رہا. بہرحال قاضی فائز صاحب جو ہیں ان سے اب بڑی امیدیں ہیں لوگوں کو کہ یہ بہت کچھ کریں گے، اور جو بھی کریں گے وہ پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق ہوگا. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اگلے 1 سال میں سب سے پہلے تو جو سب سے زیادہ کڑا امتحان ہے وہ عدلیہ میں شامل ججز کے اوپر ہے. کیا قاضی فائز صاحب اگلے 1 ہفتے میں 2 جونیئر موسٹ ججز کو واپس بھیج دیں گے سپریم کورٹ سے نکال کے؟ کیا جن ججز کے خلاف ریفرنس آیا اور وہ ان کے خلاف سب بندیاں کر کے بیٹھے رہے بندیال کے ساتھ، کیا ان کے کیسز سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کھل جائیں گے؟ لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اب آٹومیٹک ممبر جو ہیں وہ جسٹس منیب اختر بھی ہو گئے، اعجاز الحسن بھی ہو گئے، منصور علی شاہ پہلی اس کے ممبر ہیں. تو ایسے میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان ججز کے خلاف فیصلہ کرانا کتنا آسان یا مشکل ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ابھی میرے پاس بریکنگ نیوز آئی ہے کہ روزنامہ اساس الحرم سٹی کے جو مالک ہے شیخ افتخار، ان کے نجی بینک پہ FIA کا چھاپا پڑا، 7 ارب روپے برآمد ہوئے ہیں، اور غالباً یہ وہ پنڈی کے گھر سے لنکڈ ہے یہ سٹوری جو ہے.
ابھی تو صرف ایک میڈیا کے سیٹ کے گھر چھاپا پڑا ہے اور اس خبر کو صحافی گول کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ بڑے میڈیا ہاؤسز نے اور باقی میڈیا نے اور صحافیوں نے کتنا مال گھروں میں رکھا ہوا ہے یا بینکوں میں رکھا ہوا ہے. تو اب خبر ہی نہیں آ رہی اس پہ کہ جی اس میں کون کون ہے. اب یہ جو تھے شیخ افتخار صاحب یہ حسن نثار صاحب کے پہلے باس تھے اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے انہوں نے میڈیا میں آئے ہوئے تھے اپنے ناجائز کاروبار کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. اب موصوف کے گھر پہ چھاپے مارنے سے یہ تو پتہ چل گیا. اب یہ میں آپ کو اپنی خبریں بتا رہا ہوں, میڈیا میں ابھی تک خبر نہیں آئی کہ وہ پنڈی کا گھر کس کا ہے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا یہ خیال تھا نا کہ میڈیا کو ہاتھ نہیں ڈالے گی پولیس, تو وہ میڈیا کو ہاتھ تو پڑ گئے. اور جو میڈیا کے اندر سرمایہ کاری کالے دھن کی ہوئی بھی ہے وہ اب خطرے میں پڑ گئی. یہ گھنٹی بجنا شروع ہو گئی. ٹوٹل وہاں سے 9 ارب روپے کی مالیت کی غیر ملکی کرنسی اور ڈالر برآمد ہوئے. اور پلازا کی بیسمنٹ تھی, گھر کا بیسمنٹ نہیں, جو مجھے ابھی خبر آ رہی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان اور زمینوں کے کاروبار سمیت مبینہ طور پہ اب میڈیا انڈسٹری سے وابستہ جو شخصیات ہیں ان سب کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. یعنی اتنے نوٹ نکلے ہیں اس ایک گھر سے بیسمنٹ سے کہ ٹیم کو گننے میں پرابلم ہو رہی ہے. وہ بینک سے ٹیلر مشینیں منگائی ہیں, 3 ٹیلر مشینز منگائی گئی ہیں نوٹ گننے کے لیے. اب وہاں پہ اس نے ایک پرائیویٹ بینک بنایا ہوا تھا اس جگہ پہ, اور بڑی تعداد میں وہاں پہ ڈیجیٹل سیفز جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں. ایف آئی اے نے اب دیگر اداروں کی بھی مدد لے لی ہے کہ جی ہم اس کو کر نہیں سکتے. وہ جیسے ہے نا کہ نام رکھنا بسم اللہ دودھ اور ملاوٹ کرتے جانا دودھ میں, تو یہ آپ کے سامنے ہے کالا دھن اور منی لانڈرنگ کا. اس نے بندے نے الحرم سٹی دانیال بلاک کے الاٹ شدہ پلاٹ جو ہے وہ 25 سال کے بعد بھی اس سے نہیں دیے. جو لوگ غریب لوگوں کو الاٹ ہوئے تھے انہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے, اور پچھلے سال 60,000 واپس کر دیے تھے سوسائٹی نے. یعنی 90,000 جن لوگوں سے پیسے لیے ہوئے تھے 25 سال پہلے, ان کو 60,000 واپس کر دیے, اس میں سے بھی 30,000 کھا لیے کہ یہ آپ کے پلاٹ نہیں دیں گے. ایسے لوگ جو ہیں جو ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے شکار ہیں ان کی بھی اربوں روپے کی مالیت ڈوبی ہوئی ہے. صرف پنجاب میں 6,000 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. آپ پورے ملک کا حساب لگا لیں تو آپ جس کی دم اٹھائیں وہاں پہ آپ کو عجیب حال نظر آتا ہے. یہ اب آپ میڈیا کا ایک کیس آیا اور آپ یہ دیکھیں کہ باقی میڈیا اس کا نام نہیں لے رہا. اب یہ چھوٹا میڈیا, بہت چھوٹا میڈیا. میرا خیال ہے کہ میں نے زندگی میں آخری باری کوئی 14 سال پہلے اساس اخبار دیکھا ہوگا, اس کے بعد تو دیکھا ہی نہیں. پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ابھی آپ سوچیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, ان کے کیا انویسٹمنٹس ہوں گے اور ان کے کیا حالات ہوں گے. 2 کا تو مجھے پتا ہے, اب دیکھتے ہیں ان کے اوپر بھی ایف آئی آر نیب آتی ہے کہ نہیں آتی. بٹ اونلی ٹائم ول ٹیل اینڈ قاضی فائز صاحب ول ٹیل کہ اب ججز ان لوگوں کو کتنی ریسپائٹ دیتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, قانون تو عمل درآمد کر چکا اپنا, اب عدلیہ ان لوگوں کو سزا دیتی ہے کہ نہیں, دیٹ ریمینس ٹو بی سین. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.